الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ سے کیا تھا۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ تمام وہ معاملات جو میری آپ کی تعلیم تربیت کے لیے ضروری ہیں انہیں میں ذکر کروں۔ اس اعتبار سے آج دوسری نشست ہے سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم خلیل اپنی اہلیہ اور بیٹے اسماعیل کو بیابان جگہ پہ آبادی کوئی نہیں، رہائش رکھنے کے اسباب ذرائع کوئی نہیں، ایک طاقتور مرد یا چند طاقتور مرد بھی ایسی جگہ پر نہیں رہ سکتے جہاں پر ایک خاتون اپنے دودھ پیتے معصوم بچے کو لے کر ٹھہری۔ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ محمد کریم علیہ السلام کے تشریف لانے کی جگہ چونکہ مکہ تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن میں آنا اور بی بی ہاجرہ کا سلام اللہ علیہا کا یہاں پر آ کر رہنا، یہ در حقیقت محمد کریم علیہ السلام کو دی جانے والی تسلی تھی۔ صفا مروہ پہاڑیاں ہیں دو، جس وقت پانی ختم ہو گیا نا
اور بچے کو طلب ہوئی، بچہ رونے لگا تو بی بی جی نے پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، 7 چکر لگائے بی بی جی نے۔ پروردگار عالم نے اس روایت کو قائم فرما دیا، اور آج بھی جہاں پر یہ روایت حج کا اور عمرے کا حصہ ہے کہ حاجی جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے اور صفا مروہ پہ یہ 7 چکر لگاتا ہے، جہاں پر یہ ایک عبادت کا حصہ بنا دی گئی ہیں، وہاں پر آج بھی چلنے والوں میں یہ ایک احساس برقرار رکھا گیا ہے کہ یہاں پر دوڑ ایک ماں کی اپنے بیٹے کے لیے تڑپ کا نتیجہ ہے۔ سن رہے ہو؟ آپ آگے آ جائیں تو ٹھیک ہو جائے۔ ادھر آگے آ جائیں۔ آج جو اولاد نہ باپ کی اہمیت کو پہچانتی ہے، نہ ماں کی اہمیت کو پہچانتی ہے، نہ بڑے کے قد کاٹ کو پہچانتی ہے، صفا مروہ اس اولاد کے لیے تربیت ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کی غذا کے لیے یہاں پہ چکر کاٹتی رہی ہے، کبھی صفا پہ چڑھتی، کبھی مروہ پہ۔ ماں کے درد کو، ماں کی تڑپ کو، ماں کے بچوں سے پیار کو اللہ نے آج بھی اس صحیح میں محفوظ فرما دیا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ پہاڑیاں ہیں نا جی، ایک پہاڑی سے نیچے اترتی، جہاں پہ بیٹا بیٹھا ہے وہ نظروں سے اوجھل ہونے لگتا یا اس کی آواز کانوں تک نہ پہنچتی نا، تو دوڑ لگاتی وہ جو نیچے والا حصہ تھا، اور پھر دوسری پہاڑی کی بلندی پر چڑھتی، پھر بچہ نظر آنے لگتا یا بچے کی آواز آنے لگتی تو دوڑ ختم کر دیتی۔ اللہ تعالی نے وہ دوڑ بھی عبادت کا حصہ بنا دی ہے۔ اب بھی عمرہ کرنے والا جب سعی کرتا ہے نا تو اب تو باسہولت ہے، پہاڑیاں بطور علامت ایک نشان کے طور پہ رہ گئی ہیں، آسان جگہ ہے، ٹھنڈ ہے، اور وہ ایک حصہ ہے جہاں پر مردوں کو دوڑنا ہوتا ہے، عورتیں نہیں دوڑتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بی بی کی دوڑ میں اتنی تڑپ تھی، اللہ نے قیامت تک آنے والی خواتین کو کہہ دیا ہے مرد دوڑیں گے تمہاری طرف سے، قیامت تک کا کفارہ بی بی ہاجرہ کے لیے ادا کر گئی۔ بچہ اچانک پرسکون ہو گیا ہے، دوڑی ہے، دیکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جہاں پہ ان کی ایڑیاں تھیں نا، وہاں پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔
اس پہ میں اتنا تبصرہ کروں گا کہ یہ جو زمزم ہے، اللہ تعالی نے فرمایا فرشتے جبریل جاؤ جا کر پر مارو، تو جو کر رہے حضرت جبریل علیہ السلام نے اس جگہ پر مارا جہاں سے زمزم کا چشمہ پھوٹا۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں بھی وہاں پر لگی ہیں، کتنی نسبتیں ہو گئیں۔ جبریل علیہ السلام کے پر کی نسبت بھی زمزم کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ بھی زمزم کو نسبت ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، پانی نکالا زمزم سے، پیا، اپنا لعاب اس پانی میں ڈالا، اور وہ لعاب والا پانی دوبارہ زمزم کے کنویں میں گرا دیا گیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے یہ نئی بات ہے، زمزم کا کنواں اسے جبریل کے پروں سے بھی نسبت ہے، اسماعیل پیغمبر کی ایڑیوں سے بھی نسبت ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ زمزم کے کنویں کو محمد کریم کے لعاب سے بھی نسبت ہے۔ آج تک یہی سنا ہے نا، قدم لگے۔ بندے دو ہیں، ایک بچہ ہے ایک ماں ہے، بس۔ میں ابھی ایک جملہ بول رہا تھا، بولتے بولتے رہ گیا۔ بیابان جگہ پہ ایک ماں خاتون ہے، ایک بچہ ہے، پھر پانی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مکہ کی ابتدائی تاریخ بطور تسلی محفوظ کی گئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر آپ اس مکہ مکرمہ میں اور ان کی تہذیب اور ثقافت میں، جس میں بچیوں کو زندہ دفن کرنا ہے، قتل و غارت ہے، شراب نوشی ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اکیلا ہوں؟ میرے ساتھ افراد نہیں ہوں گے؟ میرے پاس رونق نہیں آئے گی؟ اللہ کہتے ہیں میرے پاک پیغمبر آپ تاریخ مکہ کے ابتدائی ایام کو دیکھیں، ایک ماں تھی، ایک بچہ تھا، دو۔ اب ایک آپ ہے، ایک پہلے نمبر کا مومن ابو بکر ہے، یہ بھی دو۔ اس دور میں مکہ مکرمہ میں آبادی کے قیام کے لیے زمزم کے کنویں کے ذریعے رونق لگی تھی، اب مکہ مکرمہ میں نزول قرآن کے ذریعے رونق لگے گی۔ یمن میں پچھلے جمعہ عرض کر چکا ہوں کہ میں کوشش کروں گا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام ادوار کا تذکرہ کروں جو آپ کے لیے ان میں ہر جمعے اکثر حصہ نئی باتوں پر مشتمل ہو، اس لیے اس میں کچھ خشک باتیں، کچھ تر باتیں۔ یمن کے علاقے سے ایک قبیلہ چلا،
مختلف تاریخی روایات ہیں، وہاں پہ بعض نے لکھا ہے کہ ایک ڈیم تھا، بند ڈیم۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ دو چوہے ہیں اور وہ اس کے بند کو کھود رہے ہیں، تو ایک قبیلہ سیلاب کے خدشات کے پیش نظر وہاں سے نکلا۔ بعض نے کہا کہ وہاں پہ زرخیز زمین تھی لیکن قحط کا زمانہ آ گیا اور ایک قبیلہ اپنے جانوروں کو لے کے صحرا عبور کرتے 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 حجاز کے پاس پہنچا۔ اب چلے جا رہا ہے، پانی آج کی طرح تو پانی تھا نہیں، تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ یہ پرندے اڑ رہے ہیں۔ انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ پرندے اڑ رہے ہیں نا، تو پھر یقیناً یہاں پہ پانی موجود ہے۔ وہ پہنچے اور یہاں پر انہوں نے کیا کیا، لوگوں میں ثقافت اور تہذیب تھی اس زمانے میں بھی، منہ پھٹ لوگ نہیں تھے۔ ہمارے آج کے زمانے میں تعلیم، ہنر، تہذیب کے نام کے واویلے کے باوجود ایک بھائی اپنے بھائی کو دیوار پہ شتیر رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، اتنی گھٹیا ثقافت وہ نہیں تھی۔ بلکہ قبیلے والوں نے اجازت مانگی بی بی سے کہ میں اجازت دو، ہم یہ پانی کا چشمہ یہاں پر موجود ہے اور ہم بھی یہاں پہ قبیلے کو آباد کر لیں، رہ لیں۔ تو بی بی ہاجرہ نے اجازت عنایت فرما دی کہ اجازت ہے، لیکن یہ پانی کے کنویں پر ملکیت ہماری ہے، تمہاری ملکیت پی سکتے ہو، پیو، جانوروں کو پلاؤ، استعمال کرو، لیکن تم اس کنویں کے مالک نہیں بن سکتے۔ ایک بات یہاں پہ عرض کروں کہ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام یہ اصل عربی نہیں تھے، سمجھ آ رہی آپ کو؟ یہ جو یمن کے لوگ تھے نا، یہ تھے اصل عربی، یہ آباد ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کا بچپن ان میں گزرا تو وہ عربی ان میں منتقل ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح بھی اسی یمنی قبیلے جرہم قبیلہ آباد تھا یہاں، جو آیا اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل کا نکاح ہوا اور آل اولاد چلی۔ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت تک جانے کے لیے ابھی چند امور طے کرنے ہیں۔ وہ واقعہ ہے ہاتھیوں والا بھی، اس میں ایک قصہ ہے تبا والا بھی، چند باتیں میں کورید کے ضروری وہ ذکر کروں گا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ جو پانی ہے اس کائنات انسانی میں ضرورت اول ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ قرآن کریم میں بھی پروردگار عالم نے اس پانی کا تذکرہ یوں ہی فرمایا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ یہاں پر ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، کنواں صرف یہ ایک نہیں ہے، بلکہ 18 سال بیمار رہنے والے پاک پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام ہے، انہوں نے بھی اپیل کی ہے، خدایا رب انی
مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے پروردگارا، میں نے 2-4 دن بیماری کے نہیں کاٹے، بلکہ میں حضرت ایوب نے 18 سال بیماری کاٹی ہے۔ بعض لوگوں نے 13 سال لکھے ہیں، کچھ نے 15 لکھے ہیں، کچھ نے 17 لکھے ہیں۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے 18 سالہ بیماری کاٹنے والے پیغمبر نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں لگائی، کوئی واویلا نہیں کیا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اگر تم نے صبر سیکھنا ہے تو میرے ایوب پیغمبر کو دیکھو، تمہیں صبر کا انداز آ جائے گا۔ جب پروردگار عالم نے رحمت فرمائی ہے، اللہ فرماتا ہے اور کچھ میرے جلے پاؤں مار میرے پاک پیغمبر، پاؤں مارا۔ جیسے پاؤں مارا تو کنواں بن گیا، چشمہ جاری ہو گیا پانی کا۔ اللہ فرماتے میرے پاک پیغمبر ھذا مغتسل، یہ جو پانی ہے آپ غسل فرما لیں اس پانی سے، اور دوسرا اس پانی کو آپ پی لیں۔ جیسے آپ پانی پئیں گے میں اللہ اندرونی ساری بیماریاں ختم فرما دوں گا۔ جیسے آپ یہ پانی اپنے جسم پہ بہائیں گے میں اللہ ساری بیرونی بیماریاں ختم فرما دوں گا۔ پھر ایک پانی اور بھی ہے، اس کا بھی ذکر کر دیں۔ کنواں حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ پانی بھی ہے، زمزم ہے یہ پانی بھی ہے، لیکن یاد رکھ لیں زمزم اس زمانے کا چلا آ رہا ہے، آج تک دنیا پیتی آ رہی ہے۔ پیغمبروں نے بھی پیا ہے، پیغمبروں کے یاروں نے بھی پیا ہے، امتیوں نے بھی پیا ہے۔ آج کے دور میں یہ پانی اب بھی موجود ہے، لیکن ایک پانی وہ ہے جو آسمانوں سے برسا بھی نہیں، زمین سے نکلا بھی نہیں، پہاڑوں پہ جمع بھی نہیں، یہ پتوں کا عرق بھی نہیں، بلکہ وہ پانی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی انگلیوں کے درمیان سے نکلنے والا پانی ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، مال مویشی وہ بھی پریشان ہے، غسل کے لیے پانی کوئی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی کوئی نہیں ہے، اس طرح یا رسول اللہ وضو کرنا ہے پانی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا اپنے اپنے مشکیزیں نچوڑو۔ صحابہ کرام نے ایک پیالہ لے لیا ہے اور اپنے مشکیزیں کہیں سے 2 قطرے 4 قطرے 10 قطرے 15 قطرے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ چند قطرے پانی کے پیالے میں جمع کر کے لے کر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں انگلیاں رکھی ہیں، اور آپ کو میں بتا دوں پانی انگلیوں سے نہیں نکلا۔ لوگ کہتے ہیں نا انگلیوں سے پانی نہیں نکلا، بلکہ یہ جو انگلیوں کے درمیان کا حصہ ہے ان سے پانی نکل پڑا۔ پیالہ موجود ہے، صحابہ کرام نے مشکیزیں بھر لیے، جانوروں کے لیے بڑے بڑے برتن بھر لیے۔ صحابہ کہتے ہیں غسل کرنے والوں نے غسل کر لیا، وضو کرنے والوں نے وضو کر لیا، غسل والوں کی ضرورت بھی مکمل، وضو والوں کی ضرورت بھی مکمل، جانوروں کے لیے پانی ذخیرہ کر لیا ہے، ہم نے پینے کے لیے اپنے مشکیزوں میں بھی پانی ذخیرہ کر لیا ہے۔ ہمیں اللہ کی قسم ہے
اگر رسول پاک پیالے سے انگلیاں نہ نکالتے ساری دنیا آ کر مشکیزیں بھرتی رہتی، دنیا سیر ہو جاتی۔ جانوروں کے لیے پانی ذخیرہ کرتے، جانور سیر ہو جاتے، اگر رسول پاک پیالے سے انگلیاں نہ نکالتے پانی قیامت تک کے لیے جاری رہ جاتا۔ تو اس زمزم کے کنویں پر یمن کے جرہم قبیلے کے افراد نے اجازت لینے کے بعد یہاں پہ رہائش اختیار کی۔ اسی جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ ابھی یہ آپ کا بچپن کا زمانہ ہے، پھر آپ جب بڑے ہونے لگے نا تو اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نامہ جاری فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ جاؤ اور جا کر میرے گھر کی تعمیر کرو۔ سمجھے آپ؟ میں آئندہ ذکر کروں گا کہ بنائے کعبہ کی ترتیب کیا تھی۔ وہ جو مقام ابراہیم میں پتھر ہے نا، وہ لفٹ کے لیے، گو کے لیے پروردگار عالم نے جنت سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھیجا تھا، جو اب مقام ابراہیم میں موجود ہے۔ اور آپ کو اللہ موقع دیں تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب آپ کعبۃ اللہ کا طواف کریں نا تو کوشش یہ کریں کہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان سے آپ کا گزرو۔ سمجھ آ رہی؟ اس سے بہر بھی جگہ ہے مطاف میں، لیکن اب جب یہاں سے گزرے تو کوشش یہ کریں کہ آپ کے ایک جانب مقام ابراہیم آ جائے اور آپ کی دوسری جانب، وہ رش ہوتا ہے لیکن دوسری جانب کعبۃ اللہ آ جائے۔ آئندہ اس پہ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔